دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت کے مرکزی سابق نائب امیر اور ملک کے ممتاز بزرگ عالم دین شیخ الحدیث مولانا جمشید خان کے بارے میں۔ آپ کی شخصیت عالم اسلام میں انتہائی قابل احترام تھی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے شاگرد اور عقیدت مند پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کی تمام زندگی دعوت و تبلیغ، اشاعت دین، درس و تدریس اور قال رسول اللہ کی صدائیں لگاتے گزری۔ آپ فقر و استغنا کی عملی تصویر، علم و عمل کے پیکر اور اسلاف و اکابرین کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ ہمیشہ سادہ کپڑا پہنتے تھے اور وہ بھی کھدر کا۔ ایک دو جوڑے سے زیادہ آپ کپڑے نہیں رکھتے تھے۔ آپ کا کمرہ بیک وقت آپ کی رہائش، لائبریری اور مہمان خانہ کا کام بھی دیتا تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے صحبت یافتہ اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے خاص شاگرد ہونے کی وجہ سے آپ کی شخصیت حسین، علمی اور اصلاحی امتزاج رکھتی تھی۔ آپ تبلیغی جماعت کے عالمی امیر حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کے معتمد خاص تھے۔ تبلیغی جماعت کی مجلس شورا میں آپ کی رائے اور مشوروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جہاں آپ نے اپنی زندگی کے 50 سال تبلیغی مرکز رائے ونڈ کے مدرسہ عربیہ میں استاذ اور شیخ الحدیث کی حیثیت سے گزارے۔ وہاں تبلیغی مرکز رائے ونڈ کی جدید تعمیر و ترقی میں بھی آپ کی کوشش اور محنت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے فاضل و تعلیم یافتہ تھے، جس کی وجہ سے آپ ایک کامیاب مدرس، عالم باعمل اور عظیم مبلغ تھے۔ یورپ اور افریقہ بالخصوص عرب ممالک کے کئی تبلیغی سفر کیے، جس کی وجہ سے عرب ممالک میں بھی آپ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ مدرسہ عربیہ رائے ونڈ کے ساتھ ساتھ جامعہ اشرفیہ لاہور سمیت ملک کے کئی دیگر دینی مدارس کی بھی سرپرستی فرماتے تھے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور میں بیانات کے علاوہ جامعہ اشرفیہ کے محتمم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، نائب محتمم مولانا فضل رحیم مدظلہ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا گہرا تعلق تھا، جس کے نتیجہ میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے اساتذہ اور طلباء بہت بڑی تعداد میں چلہ 4 مہینے اور سال کے لیے تبلیغی جماعت میں ملک و بیرون ملک میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مولانا جمشید کو تڑپنے والا دل، برسنے والی آنکھ اور پرتاثیر زبان، عقیدت و محبت سے خوب نوازا تھا۔ آپ تبلیغی جماعت کے ابتدائی اراکین میں سے تھے۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کے دعوت و تبلیغ کے اس عظیم مشن کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد مرتے دم تک اسی کے ساتھ وابستہ رہے۔ دعوت و تبلیغ اور درس و تدریس ہی آپ کا مقصد حیات رہا۔ آپ کے ایمان افروز بیانات نے جہاں ہزاروں نوجوانوں کو زندگی بدلنے کا موقع فراہم کیا، وہیں ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ آپ سے علمی اور روحانی فیض حاصل کرنے والے افراد کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت کا یہ سورج 3 نومبر 2014 کو مختصر علالت کے بعد لاہور میں غروب ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ
آپ کے بیٹے اور جانشین مولانا محمد خورشید نے تبلیغی اجتماع پنڈال میں پڑھائی۔